Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Azam and you are watching my YouTube channel. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اچانک فارن فنڈنگ کیس پر فیصلہ سنانے کا آرڈر جاری کیا ہے اور فیصلہ پاکستانی وقت کے مطابق 2 اگست صبح 10 بجے کیا جائے گا۔ اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ جو فیصلہ 21 جون کو محفوظ کیا گیا تھا وہ صبح 10 بجے سنانے کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ سب ڈسکس کرتے ہیں، مگر آپ پہلے اس کیس کی بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ اصل میں یہ جو کیس ہے یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے۔ اب ان دونوں فنڈنگ میں ڈفرنس کیا ہے؟ ممنوعہ فنڈنگ کیا ہوتی ہے اور فارن فنڈنگ کیا ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں۔ فارن فنڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ بیرون ملک سے پیسہ لے کر اپنے ملک کے خلاف استعمال کریں، یعنی اس فنڈ کو ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کریں، تو وہ فنڈنگ فارن فنڈنگ کہلائے گی۔ اور اب ممنوعہ فنڈنگ کیا ہوتی ہے؟ بعض دفعہ آپ نے ان چینل سے فنڈنگ لے رہے ہوتے ہیں جن سے فنڈنگ لینا جائز نہیں۔ وہ کوئی ملک ہو سکتا ہے، وہ کوئی کمپنی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پاسبل ہے کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو جن کمپنیز سے فنڈنگ لی ہوتی ہے آپ ان کمپنیز کو ملکی خزانے سے فائدہ پہنچا رہے ہوں، جو کہ آئین اور قانون کے اگینسٹ ہے، تو اس طرح کی فنڈنگ کو ممنوعہ فنڈنگ کہا جاتا ہے۔ اب عدالت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا تھا کہ آپ نے تمام پارٹیز کے کیسز ایک ساتھ سننے ہیں اور اکٹھے ہی فیصلہ سنانا ہے تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو جائے، مگر اب ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ صرف پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن موجودہ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں اور عمران خان کے خلاف ہیں، اور انہوں نے کئی فیصلے عمران خان کے خلاف دیے ہیں جو بعد میں عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر چیلنج کیے، اور جو فیصلے الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف دیے تھے ان میں سے کئی فیصلے عدالت نے عمران خان کے حق میں دیے۔ اب کیا فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا یا ان کے حق میں آئے گا؟ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان جو فیصلہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فنڈنگ پی ٹی آئی کو ہوئی ہے وہ اس کو ممنوعہ قرار دے کر اس فنڈنگ کو ضبط کر لے اور قومی خزانے میں ڈال دے۔ دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان شہباز شریف کو آرڈر دیں اور کہیں کہ جو فنڈنگ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ بالکل غیر آئینی ہے، لہٰذا میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس پارٹی کے خلاف کارروائی کریں اور اس پارٹی کو بین کریں، کیونکہ آرٹیکل 17 کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو بین کریں۔ اس کا اختیار صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، یعنی وفاقی حکومت کے پاس ہے، اس لیے الیکشن کمیشن پارٹی کو بین کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو میں نے بتا دیا آئینی اور قانونی طریقہ، اب فیصلہ کیا آئے گا یہ تو صبح ہی پتہ چلے گا۔ ویسے بھی یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو فیصلے ماضی قریب میں دن کے اجالے میں ہونے چاہیے تھے وہ رات کی تاریکی میں ہوئے ہیں، اس لیے فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عمران خان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور ان کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، مگر فیصلہ ان کے خلاف آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے اور ان کی پارٹی کو بین کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمران خان اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کہے گی کہ اگر آپ نے اس پارٹی کو غیر قانونی فارن فنڈنگ کی بنیاد پر بین کر رہے ہیں تو باقی پارٹیز کا ریکارڈ بھی دکھائیں، کیا ان پارٹیز کا ریکارڈ درست ہے؟ جب عدالت یہ سوال کرے گی تو پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ان پارٹیز کا ریکارڈ تو پی ٹی آئی سے بھی بدتر ہے۔ عمران خان کی فارن فنڈنگ ان سے کئی درجے بہتر ہے، اور پھر ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ اگر غیر قانونی فارن فنڈنگ پر آپ تحریک انصاف کو بین کر رہے ہیں تو اس حساب سے تو ساری پارٹیز کی فنڈنگ غیر قانونی ہے، تو پھر ساری پارٹیز کو بین کیا جانا چاہیے۔ اس لیے پارٹی کو بین کرنے والا فیصلہ بہت مشکل ہے، اور اگر پارٹی کو بین کرنے کا فیصلہ آیا تو کیا عوام اس فیصلے کو تسلیم کرے گی؟ عوام نے تو امپورٹڈ سرکار کو تسلیم نہیں کیا، حمزہ شہباز کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، وہ اس فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ جو پارٹی پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہو آپ اس کو کیسے بین کر سکتے ہیں؟ اور اگر بین کریں گے تو آپ کدھر جائیں گے؟ ملک میں ایک سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا جو سب کو بہا کے لے جائے گا، اور یہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور پھر کسی کے ہاتھ اقتدار نہیں آئے گا اور ان اقتدار کی کرسیوں پر کوئی اور ہی بیٹھا ہوگا۔ وہ مجھے شعر یاد آیا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، پھر یہ حال ہوگا۔